أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، روگردانی کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے اللہ مجھے بہت کافی ہے. اتنی شفقتوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کا خیال نہ کریں، یہ بات پیچھے سے چل رہی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ درست نہیں ہے، مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور اپنی جانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھیں. یہ ایسی چیز پھر فرمائی ہے کہ اگر لوگ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آپ کہیے اللہ کافی. یہ چیز ہے مومن انسان میں. لوگوں کو ایک بات سمجھا دیتا ہے نا، 2 بار 4 بار 10 بار، پھر اللہ پہ چھوڑ دے، زیادہ تردد میں نہ پڑے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اپنے ناصح کی بات نہیں سنتے، اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ زمانہ اسے خود سمجھا دیتا. بس جو بھی کسی نصیحت کرنے والی کی بات نہیں سنتا، زمانہ اسے سمجھاتا ہے، اور پھر عقل آتی ہے ٹھکانے، مگر وہ عقل آتی ہے تجربے کے بعد، اور تجربے والی عقل ذرا سی مہنگی ملتی ہے نا. ویسی عقل چونکہ سستی ملتی ہے اس لیے پوچھتے نہیں. اللہ نے فرمایا حسبی اللہ، چھوڑ دیجئے، کہیے اللہ مجھے کافی ہے. نہیں مانو گے ہمارا کیا، مانو گے اللہ تک پہنچو گے، اپنا کچھ فائدہ کرو گے. میں اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرا کچھ نقصان نہیں ہے. لا الہ الا ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نفع اور نقصان اس کے علم میں، اس کے قبضے میں، میرے حالات کا علم اسے. علیہ توکل، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش جیسی بڑی چیز کا مالک. جتنی بھی دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز یہ اللہ کا عرش ہے. کہ کیسے آئے گا دنیا میں، قیامت میں کیسے نازل ہوگا. قرآن میں آیا ہے کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، تیرے پروردگار کے 8 فرشتے اس عرش کو لے کے زمین پہ آئیں گے. وہ کیا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے جیسی یہ چیز ہے. لیکن یہ کوئی چیز ایسی ہے جس پہ خدا کی رحمت کی تجلیات بار بار پڑتی. اس آیت پہ یہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے، لیکن انہوں نے جو جملہ کہا وہی جانتے ہوں گے اس جملے کا بھی مفہوم کیا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے عرش کہ اللہ کی رحمت کی تجلیات اس پہ بار بار پڑتی ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن نے جہاں عرش کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان ساتھ لگایا ہے، اللہ نہیں لگایا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کو عرش سے کوئی تعلق ہے، خدا کی شدید عروج کی رحمت کو اس سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ عرش عظیم کا مالک کون؟ تو اللہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے. اور رب کا لفظ لائے ہیں، علیہ توکل، تو میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا. بس یہ ہے اصل کام کہ آدمی محنت کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے. بس اپنا کام پورا کرے پھر اللہ پہ چھوڑ دے. اب اس چنتا اور فکر میں نہ رہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، کل کیا ہونا ہے اور پرسوں. اپنا کام پورا کر لیا ہے اور اللہ اب اس پہ نتائج کو مرتب کرے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، جو زندگی میں کیا تھا وہ سارا سرمایہ، وہ سب چیزیں مالک تیرے حوالے. تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی دیکھ لے اب کیا کمی رہ گئی ہے، کیا زیادہ ہو گیا ہے. جو چیزیں ہیں وہ سب تیرے پاس پیش کرتی. اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ اگر نہ مانیں، آپ تردد میں نہ پڑیں، آپ فکر میں نہ پڑیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے. اسی طرح کی قرآن میں دوسری جگہ بھی آیت آئی ہے
اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ، بس عبادت کر اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور بھروسہ کر اللہ پر۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی زمین میں چلنے والے ایسے ہیں جو اپنی روزی کچھ نہیں رکھتے، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ یہاں بھی اس لیے ربوبیت کا لفظ لائے ہیں کہ رب جس کے ساتھ انسانوں کی ساری حاجات اور ضروریات وابستہ ہیں، فرمایا وہ عرش جیسی بڑی چیز کا مالک ہے، آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے قرض لے کے کسی کو دے دیا تھا، اس کی ضرورت زیادہ تھی، آپ نے کہا میرے نام پہ قرض لے لو، تو یہودیوں نے آ کے اس قرض کو بڑی سختی سے مانگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اس سے دکھ ہوا، ان کا اللہ کے رسول آئندہ میں آپ کو کہیں سے قرض لینے ہی نہیں دوں گا، کیوں آپ آخر قرض لے کے لوگوں کی ضروریات کو حل کرتے ہیں اور پھر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے آپ کو؟ تو آپ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا میں آئندہ ایسے کرنے نہیں دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ناگوار گزرا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، مجھ سے کہا انفق یا بلال، بلال خرچ کرتا رہے اور لے لے اور خرچ کر، ولا تخف من ذی العرش کلالا، اور جو عرش جیسی بڑی چیز کا مالک ہے وہ ہمیں چھوڑ دے گا، وہ ہمیں پیسہ نہیں دے گا، وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کرے گا، مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کر، خرچ کر۔ اس لیے فرمایا کہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ نے کہ عرش جیسی بڑی عرش عظیم کا پروردگار مالک ہے، اور اس پہ بھروسہ کیجئے، وہ آپ کے ان تمام مشکلات اور مصائب میں آپ کے لیے کافی۔ بس ہیں دعا مانگیں؟ اچھا بھائی، الحمدللہ۔ اچھا بھائی دعا مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ جتنا بھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھا اور پڑھایا ہے، پروردگار اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور اے اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہمارا خون، ہماری رگیں، ہمارا جسم اور ہماری ہڈیاں، اللہ اپنے پاک کلام کو ان ساری چیزوں میں پیوست فرما۔ اللہ اس کے پڑھنے میں، سننے میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، لیکن اللہ آپ کی عادت ہمیشہ معافی کی رہی۔ اے اللہ ان خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جان بوجھ کے نہیں کی تو بھی درگزر فرما، اور اللہ کوئی غلطی ایسی جو جان بوجھ کے کر دی ہو تو بھی معافی دے دے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کی معافی کی صفت ہمیشہ رہی ہے، اور اللہ تو ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کو معاف کرتا رہا۔
اور اللہ تیرے عذاب پر تیری رحمت غالب ہے۔ اے پروردگار، اس لیے جو چیز بھی کوتاہی ہو گئی ہو خدایا تو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ان چیزوں کو قبول بھی کر لے۔ اے اللہ ہم سب کی محنت، اللہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اے خدایا جو نیند، بھوک، کیا کچھ جو بھی برداشت کیا ہے، اے اللہ یہ تیرے سامنے پیش کیے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ تیری بڑی ذات ہے، بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے تیرا، تو حقیقی مالک اور بادشاہ ہے، کیا چیز پیش کرے، لیکن اللہ جو کچھ بھی ہے بس اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس سلسلے کو مکمل بھی کروا دے۔ اے اللہ باقی 20 پارے رہ گئے ہیں، خدا بندہ اس کو بھی آسان کر، اللہ اس کے لیے اسباب اور وسائل بھی پیدا کر۔ اے اللہ جن لوگوں کے جی میں تھا کہ اسے پورا پڑھیں اور اللہ وہ نہیں بھی پڑھ سکے، اے پروردگار ان کو بھی ان برکتوں سے محروم نہ کر۔ اے اللہ ان تک بھی ان برکتوں کو پہنچا دے، اور اے اللہ ہم سب کے گھروں میں، اولاد میں، جان میں، مال میں اپنی رضا کو شامل فرما۔ اے پروردگار اس زمین پہ دین کو پھیلا دے، اللہ یہاں قرآن کو عام کر دے۔ اللہ ہم مسلمانوں سے، نالائقوں سے کوئی کام نہیں ہو سکا، پروردگار اس زمین کو قبول کر لے، اللہ کافروں کو قبول کر لے، اللہ اپنا دین کافروں میں بھیج دے، پروردگار ان کو توفیق دے وہ ہدایت پہ رہیں، پروردگار ہماری نحوستوں سے خود ہمیں محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری اس تھوڑے سے پڑھنے کو، سننے کو خوشی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر مبارک میں ان کی خوشی کا ذریعہ اس چیز کو بنا دے۔ اے پروردگار قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ جنت میں مقام نصیب فرما۔ اے پروردگار ان کا کرم، ان کی عنایت، ان کی مہربانیوں سے ہمیں بھی اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور کچھ کیا ہے، خدا بندہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ سنت اور طریقہ یہی ہے، ورنہ اللہ یہ کچھ نہیں ہے، کہ پروردگار اس کا ثواب ان لوگوں کو دے جن سے ہم نے پڑھا تھا، اللہ جنہوں نے محنت سے ہمیں پڑھایا، اور پروردگار ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے اس دین کو پھیلایا، ہم تک پہنچایا، اے اللہ ان سب کی روحوں تک اس ثواب کو پہنچا۔ اللہ ہم سب کے والدین اور اعزاء اور اقرباء اور خاندان کے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ہم کو جو بھی ثواب ہے اس میں ان کو بھی شریک فرما لے۔ اے پروردگار ان کی روحوں کو اے اللہ امان میں رکھ، اور اے اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرما۔ اے پروردگار جیسے پچھلوں نے ہمیں پڑھایا تھا، اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے کچھ آگے بات پہنچا دی ہے، خدا بندہ اسے اور بھی آگے لے جا، اللہ لوگوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ اے پروردگار بن کیے بخش دے، اور اے اللہ بن دیکھے قبول فرما لے، بے کیے بخش دے اور بے کیے قبول فرما لے، پروردگار بغیر ہمارے اعمال کے کیے معاف فرما دے، اور اے پروردگار تیری رحمت اس میں بڑی وسعت، بڑی گنجائش ہے، اے اللہ کافر اس سے مایوس نہیں ہوتا، ہم تو پھر گناہ گار ہیں، کوئی مایوسی نہیں ہے، تو مہربانی کر۔ اے اللہ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ بس اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے عذاب سے، تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے، اور اللہ ان تمام حرکتوں کے غلط نتائج سے جو حرکتیں تیری نافرمانی کی ہو گئی۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے اس میں دعوت کیا ہے، پروردگار جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اے اللہ جو سننے آئے تھے، پروردگار ان سب کا احسان ہے، اور اللہ تو اس احسان کو اپنی طرف سے ادا فرما دے، پروردگار ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے،
اور اے اللہ نوازدار ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا